جب قدم رکھا کربلا کے رستے میں، شہ نے جب قدم رکھا کربلا کے رستے میں، رکھ دیے چراغ اپنے سب ہوا کے رستے میں، بات ابن حیدر نے یہ عمل سے بتلائی، بات ابن حیدر نے یہ عمل سے بتلائی، کوئی کوئی چلتا ہے سر اٹھا کے رستے میں، رکھ دیے چراغ اپنے سب ہوا کے رستے میں۔ قبلہ کعبہ حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ طالب جوہری سبیل الہی کے عنوان سے پہلی مجلس سے خطاب فرمایا، حاصل فرمایا۔ میں ملتمس ہوں قبلہ کعبہ کسی دن بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے صحت و سلامتی خطیب عالم اسلام حضرت علامہ طالب جوہری بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے، سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ پر بھی درود بھیجے محمد محمد کی آل پاک۔ ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، نظر کی کیفیت سے ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، انہی کے نام سے کھوٹا خراب۔ دونوں ہاتھ ملا نگار کے نعرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ، جبابرة
الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صلوات. محترم، کل شام کو 1437 ہجری کا آخری سورج عدم کی تاریکیوں میں ڈوب گیا اور 1438 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا۔ اس چاند کا نمایاں ہونا تھا کہ ہمارے حلقوں میں صف ماتم بچ گئی اور ہم پھر اس تجدید عہد کے لیے آمادہ ہو گئے جس کا وعدہ ہم نے اپنی تخلیق سے پہلے روز الست میں کیا تھا کہ ہم حسین پہ روئیں گے۔ یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موسم اربع شروع ہوا اور ہم اپنے ہجری سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں، خوشی سے نہیں کرتے۔ اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر نبی کے بیٹے کے بچنے پر عید قربہ ہو سکتی ہے تو نبی کے بیٹے کے شہید ہونے پر غم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ ہمارے گھروں میں صف اعضا بچھی اور ایک بار پھر ہمیں اجتماعی طور پر بیٹھ کر افہام و تفہیم کا موقع ملا۔ صدیوں قدیم روایت ہے ہماری اور یہ روایت رہے گی کہ ہم ان ایام میں قرآن مجید، حدیث رسول اور اقوال معصومین پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو جرا بخشتے ہیں ان اقوال سے۔ یہ فرش اعلیٰ محبت کا فرش ہے، امن کا فرش ہے، عافیت کا فرش ہے۔ اس کا بچھانے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب بچھ جائے تو اس کا میزبان وہ ہے جس نے چکی پیس پیس کے حسین کو پالا تھا۔ جو سچ بات ہے وہ یہ۔ تھوڑی سی زحمت ہے، گفتگو تمہیدی ہے اور پہلا سلسلہ گفتگو ہے، اس لیے چاہوں گا کہ میرے سننے والے میری طرف متوجہ رہیں۔
یہ محبتوں کا فرش، یہ امن و عافیت کا فرش، اس پر ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور علوم آل محمد سے استفادہ کریں۔ اگر ایک طرف یہ محبتوں کا فرش ہے تو دوسری طرف یہ مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے۔ مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا کہ کربلا کے میدان میں پیاس کی کیا شدت تھی تمہیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ حسین پیاسے، حسین کے سارے ساتھی پیاسے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، لیکن خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا کہ بچوں نے پانی کا تو مطالبہ کیا ہے، بھوک کے لیے غذا کا مطالبہ نہیں کیا۔ بچے جتنے پیاسے تھے اتنے ہی بھوکے بھی تھے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ کسی بچے نے کھانا مانگ لیا ہو؟ بچے نے پانی تو مانگا ہے، سکینہ نے پانی مانگا، اصغر نے اپنی سوکھی زبان دکھلائی، لیکن کھانے کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا۔ پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ طے کیا حسین ابن علی نے کہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں جملے سننا، یہ سمجھنا حسین کی پیاس بڑی اہم ہے۔ جب حسین ابن علی سید سجاد کے پاس آخری وصیت کے لیے آئے ہیں تو کہا بیٹے میرے مدینہ واپس جانے کے بعد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد 4 مصرے پڑھے حسین نے۔ لیتکم فی یوٹ کے آیا ہے نا خیمے کے دروازے پر، تو شہزادی سکینہ انتظار میں کھڑی تھی، زوجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور صرف ایک جملہ کہا، یا زوجنا السقیا بھی ام قتل جانا۔ زوجنا پر اتنا بتلا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پانی مل گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں، لیکن اب اس سے آگے تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو جنگ تھی نا کربلا میں، یہ قبیلے کی جنگ نہیں تھی، یہ کسی قوم کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی حقوق کی جنگ، یہ جنگ تھی انسانیت کی جنگ۔ اور اس جنگ میں ایک طرف سبیل الہی والے تھے، دوسری طرف سبیل الہی کے پاور کرنے والے تھے۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے، سبیل الہی، اللہ کا راستہ۔ میں نے اس سلسلے گفتگو کے لیے سورہ اعلیٰ کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کا مشہور سورہ ہے، اور اس سورے کی ابتدائی کچھ آیتیں میں نے آپ کی خدمت سے پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند نام والے رب کی تسبیح کرو، اس کے نام کی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو تمہارا بلند نام والا اللہ ہے، بڑے نام والا اللہ ہے، اس کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوا، یہ وہ ہے جس نے خلق کیا اور نوک پلک سے ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور اس نے تقدیر معین کی اور ہدایت کی۔ خلق کیا، خلق اور ہدایت ایک ساتھ آئے، تقدیر معین کی
اور ہدایت کی. پھر کیا کیا اس نے؟ اخرج المرعا، دیکھتے کیوں نہیں کہ اس نے سرسبز و شاداب چارہ اگایا مویشیوں کے لیے. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس چارے کو کالے بھوسے میں تبدیل کر دیا. یہ ہے وہ آیات جو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. پروردگار نے منزل تمہید، اب پہلی گفتگو ہے، پروردگار نے اپنی خالقیت پر جتنا زور دیا ہے اتنا زور کسی اور چیز پر نہیں دیا. قرآن مجید کے وہ سورے جن کی ابتدا خلقت سے ہوتی ہے ان میں سے دو چار تو آپ کی خدمت میں پیش کروں نا. وہ سورے جن کی ابتدا تخلیق سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. سورہ اعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو. الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور بہترین خلق کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے قرآن مجید سوروں کا آغاز کرتا ہے خلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة عدل کا تیرے عناصر میں عدل قائم کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسا چاہا ویسی شکل دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا. بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اب میں نتیجوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. تخلیق پہ بات کی، اور جہاں تخلیق پہ بات کی وہی ہدایت کا تذکرہ کیا. یہ دو لفظ تو یاد رکھے گا. میں نے اس ساری آیات کی سماعت کی زحمت اس لیے دی کہ جہاں خلق ہے وہاں ہدایت ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں کہ بھائی جیسا چاہا بنایا. ایک لفظ پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک لفظ سمجھ لو، سوا. خلق فسوا، سوا کے معنی جانتے ہو؟ یہ لفظ نکلا ہے تسویے سے، اور تسویے کے معنی جس چیز کی ضرورت جسے ہے وہ پوری دے دی جائے. بہت توجہ رکھنا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کا تسویہ کر لوں، یعنی جو مکمل ضرورت ہے آدم کی وہ پوری ہو جائے، تو تسویہ کے معنی پورا ہو جانا. اب جیسی شکل چاہی دے دی، جیسی توانائیاں چاہی دے دی، جیسا بنایا اس کی مرضی. میں توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. ہر آیت کا اصرار یہ ہے کہ جو چیز کی ضرورت تھی جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو وہ دنیا میں آ گئی، نامکمل نہیں آئی، اپنی تکمیل کے ساتھ آئی. توجہ رکھنا، جو بھی چیز آئی اپنی تکمیل کے ساتھ آئی. یعنی بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنایا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. نظام خلق پہ بات کر رہا ہوں میں. بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنا دیا، اور اونٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے بلی کیوں نہیں بنا دیا. بھائی جتنی ضرورت جس کو تھی
اور جس چیز کی تھی وہ مکمل طریقے سے دے دی. تو جب نظام خلق اور نظام ہدایت ایک ساتھ ہیں تو اگر خلق میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان دوستوں تک ایک مثال پہنچا دوں. آپ کو ستارے ٹمٹماتے ہوئے گول گول اچھے لگتے ہوں گے, بس میری نگاہ کو چوکور اچھے لگتے ہیں. اگر چوکور بنا تو کیا خوبصورت ہوتے, اور سورج چاند تکونے ہوتے وہ مجھے اچھے لگتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں یہ دیکھو ایک بڑے مجمع سے بات کر رہا ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ تکونے سورج اور تکونے چاند اگر ہوتے تو بڑا لطف آ جاتا, تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون صاحب ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. کسی کو گول بنائے, کسی کو چوکور بنائے, کسی کو نبی بنائے, کسی کو امام بنائے. فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے. بھائی خالق وہ, ہدایت کرنے والا وہ, یہ ذہن میں رکھو گے نا. یہ دونوں جملے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق وسوی والذی قدر فہدی. یہاں خلق ہے وہیں ہدایت ہے. رب خلق کو ہدایت سے جوڑنے جا رہا ہوں. عجیب بات ہے, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا, دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں. سورہ حج 22واں سورہ قرآن کا. وہ لوگ جو خدا سے ہٹ کے کسی اور کو پکارتے ہیں, تمہیں معلوم ہے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت تک ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن کے ساتھ جملہ آیا ہے, یہ قیامت تک ایک مکھی. قرآن کا چیلنج ہے, بھائی کلوننگ کرتے رہو, مکھی بنا کے دکھاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. یہ لوگ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. اچھا مکھی تو کیا بنائیں گے, آیت کا نہیں, ایسا نہیں. قرآن نے جو جملہ کا اتنا بلیغ ہے کہ خدا کے قسم بس اللہ ہی کہہ سکتا تھا. کہنے لگا کہ میاں مکھی تو کیا بناؤ گے, مکھی اگر تمہارے کھانے سے ایک ریزہ لے کے اڑ جائے تو تم واپس تک نہیں لے سکتے. طالب والمطلوب کیا سمجھتے ہیں یہ. اچھا اب حالت تو یہ ہے اپنی توانائی کی, اپنی کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے, اور گھمنڈ ایسا ہے کہ ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں. خلائی سفینے روانہ کر دی فضاؤں کے اندر, اور نہ معلوم کتنی دور تک پہنچ گئے. بھائی یہ تو ایسے ہیں مکھی نہ بنا سکیں,
لیکن اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. یہ جو تمہارا معاشرہ ہے، اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ مر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حیثیتوں پہ بک جاتے ہیں. اور تم سے بہتر کون سمجھے گا ان بکنے والوں کو؟ کون سمجھے گا تم سے بہتر ان بکنے والوں کو؟ اچھا، تو اب ایک جملہ عرض کروں. خوش ہو جاتے ہیں اگر منصب مل جائے. ساری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو. اور اللہ تم سے اس وقت خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھا دو. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. نعرے حیدری! بہت توجہ رہے، تفہیمی گفتگو ہے، اور اگلی تقریروں کے لیے اپنے ماحول کو استوار کر رہا ہوں میں، تاکہ سلسلے فکر اسی مقام سے آگے بڑھ سکے. تو اس وقت خوش ہوتے ہو جب تمہیں عہدے مل جائے. میں نے جملہ کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ اس وقت تم سے خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھلا دو. یہ پوری کائنات خلق کی ہے تمہارے لیے. اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں، ایک جملے میں آدھے گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ پوری کائنات خلق کی تمہارے لیے. بھائی سورج چمکتا ہے تمہارے لیے. آیتیں پڑھوں گا تو بڑا مصرف ہوگا، میری بات پہ اعتبار کر لو. یہ ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آیت کے، یعنی ترجمے. سورج چمکتا ہے تمہارے لیے، چاند روشنی رہتا ہے تمہارے لیے، دن آتا ہے تمہارے لیے، رات آتی ہے تمہارے لیے، غلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے تمہارے لیے، پھل پیدا ہوتے ہیں تمہارے لیے. تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے. آواز بلند نعرے سلام! سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے. تو اس کے بن جاؤ، اس کے بن جاؤ تو گویا تم نے مقصد تخلیق کو پورا کر دیا. اس کے جیسا بننے کے لیے، دیکھو یہ جیسا لفظ نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، اور کبھی اس کی وضاحت کروں گا آج یا اگلی تقریروں میں. اس کے جیسا بننے کے لیے کچھ ایسے نمونے درکار ہیں جو ہمارے سامنے ہو تو ہم ان کو دیکھ کر اس کے جیسے بنے. اچھا، تو اس نے پوری کائنات بنائی تمہارے لیے، تمہیں بنایا اپنے لیے. تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تمہارے بنانے سے؟ نہیں. یہ فائدہ بھی پلٹ کے تمہاری طرف آتا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی. لیقوم الناس بالقسط. یہ سارا ہدایت کا سلسلہ اور یہ سارا تخلیق کا سلسلہ اس لیے ہے کہ تم عدل پہ قائم ہو جاؤ. توجہ رکھنا، عدل پہ آ جاؤ. تو اللہ کا راستہ
عدل پہ آ جاؤ، سبیل الہی عدل پہ آ جاؤ۔ اچھا تو کہنے لگے ہمیں ضرورت کیا ہے عدل پہ آنے کی؟ اللہ نے عقل تو دی ہے، جب عقل دی ہے تو عقل سے فیصلہ کر لے گا۔ سنا آپ نے؟ آج کی ماڈرن دنیا اس کا کہنا یہی ہے کہ عقلیں اتنے عروج پہ آ گئی ہیں کہ اب کسی انسان کو ضرورت نہیں ہے کسی دین کی، کسی ہدایت کی، جو فیصلہ ہوگا وہ عقل سے کر لیں گے۔ اچھا تو میں نے کہا عقل سے آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ کہا عقل نور ہے، عقل کی روشنی میں فیصلہ کر لیں گے۔ میں بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے یہ بہت باریک میں رہنے فکر ہے، یہاں سے میں براہ راست آگے بڑھ جاؤں گا۔ عقل نور ہے اور اللہ نے عقل دی ہے، وہ نور دیا ہے ہمیں، ہم اس نور سے اپنے اچھے برے کو دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا بھائی، تو جب عقل نور ہے تو اندھیری رات میں عقل سے دیکھ لو اس اندھیرے میں چیزوں کو، کہ نہیں اس کے لیے سورج کی توانائی کی ضرورت ہے۔ عقل تنہا کام نہیں کرتی، جب تک سورج کی روشنی ساتھ میں نہ ہو تو ایک تمہاری ذاتی روشنی جس کا نام ہے عقل، اور ایک خارجی روشنی جس کا نام ہے وحی الہی۔ تسلیم کر لیا آپ نے اس بات کو قبول کر لیا نا کہ ایک ذاتی روشنی ہے جو عقل ہے، اور ایک خارجی روشنی ہے وحی الہی جو انسان کو کی عقل کو ہدایت کرتی ہے، انسان کی عقل کو روشنی دکھلاتی ہے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ بس یہاں تک مجھے لانا تھا، اور میں اپنے سننے والوں کو یہاں تک لے کے آ گیا، اور آج کی منزل تبدیل بھی تمام ہوئی، اور سلسلے وحی الہی کروں۔ اب ایک آیت اور سن جاؤ، ان علینا، سورہ واللیل کی آیت ہے، بہت چھوٹی سی، ان علینا للہدی، اللہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ کبھی تشریف لائے سولجر بازار میں ہدایت کرنے کے لیے؟ آیت ہے قرآن کی، ان علینا للہدی، ہدایت ہم کریں گے۔ اب میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اچھا پھر مالک ہدایت تو کرے گا، بہرحال سولجر بازار میں تو نہیں آیا، کیا بدنر روڈ پہ آیا؟ پوری دنیا متفق ہے کہ آیا نہیں، کہیں نہیں آیا ہدایت کرنے کے لیے، اور پوری دنیا متفق ہے، پورے مسلمان، کہ یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے کہ ہدایت ہم کریں گے۔ تو اب یا تو کنٹرڈکشن مان لو، اور یا پھر مانو کہ جو بھی اس کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے آئے اس کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ بشر مثلکم یوحی الی، بڑی مشہور آیت ہے، اور ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی، اور میں نے بھی اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن آج ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، قال، حبیب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الی۔ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، وہ اتنا سا فرق ہے۔ میں سوتا رسول بھی ہے، سوتے آپ بھی، جاگتا رسول بھی ہے، جاگتے آپ بھی، کھاتا رسول بھی ہے، کھاتے آپ بھی، رسول میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے، آپ میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے، تو جو کچھ رسول میں ہے وہ آپ میں ہے، جو کچھ آپ میں ہے وہ رسول میں، فرق ایک اضافے کا ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا،
बुनियाद समझ में आ गई? इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा, खाता रसूल भी है, खाते हम भी है, पीता रसूल भी है, पीते हम भी हैं, जागता रसूल भी है, जागते हम भी हैं, सोता रसूल भी है, सोते हम भी हैं। तो चूंकि चीजें मुश्तरक हैं, इसलिए रसूल हम जैसा और हम रसूल जैसे। तो सुन लिया ना, तुमने बात सुन ली? अच्छा, अब एक मुझे माफ कर देना, मैं मिंबर की शाइस्तगी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, लेकिन जी चाहता है कि खाता ऊंट भी है, खाते आप भी हैं। जाहिर है कि तमहीदी गुफ्तगू है और पहली तकरीर है। अब सिलसिला फिक्र आगे जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए। अब मैंने घोड़े का नाम नहीं लिया, भैंस का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुकद्दस जानवर है अरब का। तो खाता ऊंट भी है, खाते आप भी हैं, पीता ऊंट भी है, पीते आप भी हैं, सोता ऊंट भी है, सोते आप भी हैं, जागता ऊंट भी है, जागते आप भी हैं। कभी आपने कहा कि ऊंट हम जैसा या हम ऊंट जैसे? तो ये सारा नजरा मेरे नबी की नबूवत पे क्यों गिर रहा है? तो कयामत तक के लिए जुमला सुनो और इसे ज़हन में महफूज रखना कि रसूल ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूं, मैं तुम जैसा बशर हूं। इतना आसान करूंगा कि नौजवान दोस्त आज से इस बहस को छोड़ देंगे। क्या कहा? आय से इनकार नहीं है, आय तो है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। जुमला सुनना, मैं तुम जैसा बशर हूं। ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। मैंने आज से 17 साल पहले इसी मिंबर से एक जुमला कहा था। पता नहीं अब्बास साहब को याद भी है या नहीं, और सुन भी रहे हैं या नहीं। अब नजर पड़ी मेरी वीडियो पर। मैं आपके पास से पहले आज बात खत्म हो गई, तो अब इन्हें गवाह कर रहा हूँ। इनका हाफजा बहुत मजबूत है, बहुत ही कभी है, और 17 साल क्या 27 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वो बताते थे। मैंने एक जुमला कहा था। अब मुझे माफ कर दो कि मैं अपनी तकलीफ से जुमले को इस मुस्ताद लेकर तुम्हारी खिदमत पे हदिया कर रहा हूँ। तो क्या कहा कुरान ने कि हबीब कह दे कि तू कह दे अभी कि मैं तुम जैसा। ये तो नहीं कहा कि मैं भी तुम जैसा हूं। और अगर पूरी तारीख इस्लाम में रसूल ने किसी के लिए कहा कि तू मुझ जैसा, तो लाइमों का लाइमी से बोलो, लड़का के बोलो,
फिर दोहरा रहा हूं अपने जुमले को कि मैं तुम जैसा बशर हूं। ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो, नहीं कहा ना। और अगर कहा है तो कंधे पे हाथ रख के कहने लगे लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली। अज़्म का आज़मी मुख्तलिफ तरीकों से रिवायत आई है, मैं एक तरीके से बयान कर रहा हूँ। अज़्म का आज़मी, लहमो का लहमी या अली, यारी तेरा गोश्त मेरा गोश्त, दमो का दमी या अली तेरा खून मेरा खून। अज़्म का आज़मी या अली, यारी तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां। नफ्स का नफ्सी या अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स। रूह का रूही या अली तेरी रूह मेरी रूह। अंत मिन्नी व अना मिन्क, मैं तू जैसा तू हो जैसा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने जहमत दी और अभी सिलसिला से जरा सा और आगे जाएगा। हवाला तो दे चुका ना, 17 साल पुराना हवाला है। तो जाहिर है कि इज्तिमाई हाफिज़े इतने मजबूत नहीं हुआ करते। तो मैंने उस दिन ये कहा था और बड़े बड़े अकाबिर बैठे हुए थे जो आज नजर नहीं आते। बहुत से इस दुनिया से चले गए, बहुत से हैं पीराना साली के सबब अब मजलिसों में शिरकत नहीं किया करते। बुजुर्ग उलमा बैठे हुए थे तो मैंने उनके सामने गिनवाया था कि भाई ये कितनी मरतबा रसूल ने कहा या अली, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्म का अज़मी या अली, रूह का रूही या अली। एक रवायत में जिस्म का जिस्मी या अली, एक रवायत में नफ्स का नफ्सी या अली। एक रवायत में कितनी मरतबा या अली का? बात पहुंच गई। लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्म का अज़मी या अली, नफ्स का नफ्सी या अली, रूह का रूही या अली, बाद में है जिस्म का जिस्मी या अली। तो 6 मरतबा तो कहा ना। अब वो उलमा जो तशरीफ रखते थे, मैंने उस दिन ये कहा था कि ये इतने बुजुर्ग हैं कि मैंने पूछा कि जनाब आपकी रीशे मुताहर तो काफी बड़ी है। कहने लगे प्यारे रसूल की सुन्नत है। तशरीफ फरमाते प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, मैंने बड़े उलमा देखे, चेहरे पर नूर है, बड़ी सी दाढ़ी है, मूछें तसी हुई है। मैं मूछें क्यों तसी हुई है? कहा प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, तो कब्जे के बराबर दाढ़ी रखना प्यारे रसूल की सुन्नत है। मैंने रवायात में देखा, मूछें तरशवाना प्यारे रसूल की सुन्नत। बहुत से सूफियाए किराम मुझे नजर आए, अभी भी हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जुल्फे रखते हैं। तो ये जुल्फे उलमा तो सर मुंडाते हैं, आप जुल्फे रखते हैं? कहा ये भी प्यारे रसूल की सुन्नत है। क्या अच्छा मुसलमान है, क्या अच्छा मुसलमान है, क्या प्यारा मुसलमान है कि प्यारे रसूल ने जो कर दिया वो आज तक किया जा रहा है, चूंकि प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा भाई, मिसवाक का ये भी प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, ये सब तो वाकई प्यारे रसूल की सुन्नत है और मैंने किताबों में देखी है, लेकिन कंधे पे बिस्तर मुझे कहीं नहीं मिला।
क्या अच्छा मुसलमान है कि मेरा नबी 1500 साल पहले जो कह गया मुसलमान आज तक उसकी हिफाजत कर रहा है। मुझे नाज है ऐसे मुसलमान पर। अब उस मुसलमान से कहता हूं कि मेरे नबी ने एक हदीस में 6 मरतबा यहां नहीं कहा, तो मौला मान के न सही, सुन्नत रसूली समझ के एक मरतबा तो कह दे। दामाद मोहम्मद, दामाद पैगंबर, मिंबर का वारिस, काबे में विलादत, जिब्रील भी बोले, मिकाईल भी बोले, आदम भी बोले, हव्वा भी बोली, तौरात भी बोली, ज़बूर भी बोली। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मैं मुनकरीन को यूं भी सदाएं देता हूँ। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मैं मुनकरीन को यूं भी सदाएं देता हूँ। अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। नारे हैदरी और मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर सलवात। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। आया था अब मैं मौजूद पर, लेकिन अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह अगली तकरीरों में देखेंगे। लेकिन एक, चूंकि पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, एक जुमला कहना चाह रहा हूं। बशर तो हो गए ना, बशर तो हो गए। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं वो मुझी से सुनोगे। मुश्किल है कि किसी और से सुनो। और अब बात को सत्य उमूमी से जरा सा बुलंद कर रहा हूं, और अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम दामन वक्त में करीब होते जा रहे हैं। लेकिन जो जुमला कहने जा रहा हूं वो सुन लेना। भाई दुनिया का सबसे पहला बशर कौन है? भाई इस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, ऐ फरिश्तों मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं। फैजा सवैतहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं उसे नोक पलक से ठीक बना लूं, जरूरत के मुताबिक हर चीज मुकम्मल कर दूं, तो तुम सब उसे सजदा देना। तो बशर कब आया? तख्लीक आदम से बशरियत का आगाज है। देखिए मैं बात को आसान है, बात आसान है, बात मुश्किल नहीं है, लेकिन चाह रहा हूं कि अब ये हमेशा के लिए नोट करके ध्यान में रखिएगा ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। तो बशरियत कब से शुरू हुई? आदम से। आदम से पहले बशर तो नहीं थे, आदम से पहले बशर तो नहीं थे। कुछ भी हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, जो भी हो, बशर नहीं थे जी। नोन हिस्ट्री में जानवरों के अलावा जो 3 किस्में लिखी जाती है कि इंसान से पहले थे, वो नसनास थे, जिन्नात थे और फरिश्ते थे। बशर नहीं था। दीन जो तारीख लिखता है इंसानियत की, उसमें ये लिखता है कि बशर बाद में आया। उससे पहले नसनात थे, नसनात से पहले जिन्नात थे और जिन्नों से फरिश्ते थे। तो
آدم سے بشریت کا آغاز ہوا. میں بہت توجہ ہے، اس لیے کہ یہ جملہ میرا سوارت اگر ہو گیا تو میری آج کی محنت بھی سوارت. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں تم جیسا بشر ہوں، اس جملے کو آج ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا. مانتے سب مانتے. اچھا ایک روایت پہ آپ کا اعتبار ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. آدم بنا نہیں تھا، میں بشر تھا. ایسا ہے؟ نہیں، میں نبی تھا، بشر نہیں تھا. لیکن بشر تو آدم سے شروع ہوگا. بہت عجیب بات میں نے کہہ دی کہ بشر شروع ہوگا آدم سے. اب میرا نبی کہتا کن تو نبیان، بشر نہیں، میں نبی تھا. بشر کے آنے کے پہلے نبی تھا. تو اب میرا محمد سمجھ میں آیا. بھائی عجیب عجیب برے فکر یہ کہ میرا محمد بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا گیا. یہ جملہ یاد رکھو گے نا. بس گفتگو اس مرحلے فکر پر رک جائے گی، اس لیے کہ اب دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہے جس میں ربط مصائب کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا جی چاہتا ہے کہنے لگے کہ جو اپنی اولاد کے فضائل بیان کیے وہ بشریت. یہ جملہ کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹی سے کون محبت کرتے تھے. تو بشریت کا تقاضا تھا. اچھا تو بشریت کا تقاضا تھا تو بشریت کے تقاضے کو تو گھر میں ہونا چاہیے نا. بشریت کو جو تقاضا ہوگا وہ گھر کے اندر ہوگا، باہر تو نہیں ہوگا. رسول بشریت کے تقاضے کو، اپنی بشریت کے تقاضے کو مسجد میں تو نہیں پورا کریں گے. میں نے پوچھا کہ اچھا بھائی تو بشر کہاں ہوتا ہے؟ کہا گھر میں بشر ہے، نبی گھر میں بشر ہے. ٹھیک ہے. اور جب مسجد میں آیا نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے. اچھا میں نے کہا اور مسجد کے علاوہ کا ممبر پہ ہے، اس کا ہر حکم نبوت کا حکم ہے. میں نے کہا اور کہنا میدان جنگ. مسجد، ممبر، میدان جنگ، یہاں جو کرے وہ نبوت ہے، اور گھر میں جو کرے وہ مان لو کہ بشریت ہے. میں نہیں مانتا لیکن فی الحال تمہاری بات کو ماننے دیتا ہوں. جو گھر میں کرے وہ بشریت ہے، جو ممبر سے کرے وہ نبوت ہے، جو مسجد میں کرے وہ نبوت ہے، جو میدان جنگ میں کرے وہ نبوت ہے. اب مجھے اتنا بتا دو کہ فاطمہ کے لیے گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ فاطمہ کے لیے رسول گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ اور حسنین کے لیے ناقہ جو بنے تو گھر کے اندر یا مسجد میں؟ اور علی کو جب مولا بنایا تو گھر کی چھت سے یا غدیر کے ممبر سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فضائل آل محمد کو چھپانے کے لیے یہ فرق کیا کہ بشریت یہ ہے اور نبوت یہ ہے. ہمارے یہاں پارٹ ٹائم رسول کا کوئی تصور نہیں ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پڑھے لکھے لوگ ہو،
اگر میرے جملے کی قدر کر سکو تو یہ آج کی گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ ہے، یہ تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجھے تو مناقب کی کتابیں پڑھ کر ایسا لگا کہ آل محمد کے فضائل کا بیان کرنا بھی فرائض نبوت میں شامل تھا۔ علی کے فضائل بیان کرو، سیدہ کے فضائل بیان کرو، حسن کے فضائل بیان کرو، حسین کے فضائل بیان کرو۔ حسین منی بنا من حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، رسول کے جملے ہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ اور ایک جملہ تو پیغمبر اکرم نے عجیب کہا، کہنے لگے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کے قتل کے بعد ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، آپ کی سزائیں بلند ہو گئیں۔ یہ آپ کی سزائیں میرے نبی کے جملے کی تائید کرتی ہیں۔ ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رسول کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دیکھو بہت وقت ہو گیا اور 2-3 دقیقے ہیں میرے پاس، انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ ولید کا قاصد آیا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ کو حاکم مدینہ نے یاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ ہوا اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھ لینا کیا ہوگا، میرا رویہ کیا ہوگا اس واقعے میں، دیکھ لینا۔ کہا فرزند رسول نہ جائیں، نہ جائیں، پر 2-3 جملے سنو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا ابن زبیر، حسین وہ نہیں ہے جو اپنے لیے ننگ اور آر کو برداشت کرے۔ قاصد کو کہا کچھ دیر میں آتا ہوں۔ حرم رسول کی زیارت سے فارغ ہوئے، گھر آئے، عباس کو بلایا، کہا بھیا حاکم مدینہ کے دربار میں جانا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر لو۔ بنی ہاشم کے جوان جمع ہوئے، حسین آئے، ولید نے حسین کی شکل دیکھی، کھڑے ہو کر احترام کیا اور کہنے لگا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مصلحت تو یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ فرمانے لگے ان البیعۃ لا تکون سرا، حسین کا جملہ، یہ رات کی بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ صبح ہونے دو اور جب سورج نکل آئے تو علل اعلان دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، کہ مستحق کون ہے بیعت و خلافت کا، اور اسی ہے حسین کی مستحق کون ہے، اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، یہ کہہ کے اٹھے۔ مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر زندہ گرفتار نہیں ہو، ابھی قتل کر دو۔ مجھے سننا تھا کہ اپنا رخ کیا مروان کی طرف اور کہنے لگے، مروان کو سرزنش کی اور کہنے لگے کہ نحن مختلف الملائکۃ وہ اہل بیت النبوہ بنا فتح اللہ و بنا ختم،
ہم ہیں نبوت کے اہل بیت، ہم ہیں وہ جن کے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہے۔ اللہ نے ہدایت کا آغاز ہم سے کیا اور سلسلہ ہدایت کا اختتام ہم پر کرے گا۔ یہ کہہ کر حسین کی آواز ذرا سے بلند ہو گئی۔ بنی ہاشم کو کہہ کے آئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تلواریں لے کے اندر آ جانا۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میرے دوستو، آج کی تقریر تمام ہوگی۔ کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آخری جملہ سنو، تم گریہ کر چکے، پہلی محرم کی مجلس تمام ہو گئی۔ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر کی تیاری کرو، اور میں جاتا ہوں نانا سے خدا حافظ کراؤں، اماں سے خدا حافظ کراؤں، بھیا سے خدا حافظ کراؤں۔ حسین چلے رسول کی قبر مطہر کی طرف، عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ عباس تو مشغول تھے سامان سفر کی تیاری میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب رسول کی قبر مطہر پہ جا رہے تھے تو ایسے جمع جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو۔ آخری جملہ ہے تقریر کا۔ قریب پہنچے، اپنے رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہنے کہ واہ جدہ خود بھی ہے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اپنے پاس بلا لے۔ آخری جملہ سنو، آخری جملہ، تقریر تمام ہو گئی۔ خدا حافظ کیا رسول کو، آئے بھائی کی قبر پر۔ راوی کہتا ہے میں پیچھے تھا، بڑی شان اور بڑے شکوہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے۔ میں نے حسین کی ایسی شان کبھی نہیں دیکھی۔ نانا سے رخصت ہو رہی ہے، بھائی سے خدا حافظ کر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اب حسین چلے اپنی ماں کی قبر کی طرف۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میرا سلام لو، اماں میں تمہاری خدمت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ تقبل مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول